بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے جھگڑا کرنا، فساد کرنا اور دشمنی کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جھگڑے، فساد اور دشمنی سے روکا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو ان کی بات بڑی پسند آتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل میں جو بات ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ ایسے لوگ جھگڑالو لوگ ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ جھگڑنے والے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں، اگرچہ ان کی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پسند آتی ہیں۔ یہ ایک منافق تھا، اخنس بن شریق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو بڑی لفاظی استعمال کرتا، محبت کے کلمات کہتا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں آتا، میں دن کا آغاز آپ کے دیکھنے سے کرتا ہوں، میری چاہت ہوتی ہے میرا مال آپ پہ خرچ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کرتا مجلس میں، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ جب اٹھ کے جاتا تھا تو مسلمانوں کے اموال کو نقصان پہنچاتا، کھیتیوں کو آگ لگاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ جھگڑالو شخص ہے، جھگڑا کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ایسا شخص ہمارے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب یہ آپ سے پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ زمین میں فساد کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو جلا دیتا ہے، جانوروں کو قتل کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ کو ایسا فسادی آدمی پسند نہیں ہے۔ تو گویا کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے جھگڑے سے اجتناب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا کفا بک اسمن اللہ تزال مخاصما، تمہارے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم جھگڑالو ہو، تم بات بات پہ جھگڑا کرو، یہ تمہارے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جادل فی خصومت بغیر علم، جو کسی سے جھگڑا کرے ناحق طور پر، لم یزل فی سخط، وہ اللہ کی ناراضگی میں ہوگا، حتی ینزع، یہاں تک کہ جھگڑے سے باز آ جائے۔ یعنی جھگڑا ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھگڑا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہوگا جب تک وہ اس سے باز نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد ہدی، کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوئی، الا کانوا اوتوا الجدل، مگر اس وقت گمراہ ہوئی جب اس قوم کے لوگوں نے جھگڑے شروع کر دیے۔ جس قوم نے جھگڑے شروع کر دیے وہ قوم گمراہ ہو گئی، ورنہ کوئی قومیں گمراہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جس نے قرآن میں جھگڑا کیا اس نے تو کفر کیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر، قرآن میں جھگڑا کرنا یہ تو کفر کی بات ہے۔ تو اس گناہ سے ہمیں روکا گیا ہے، انسان جھگڑے سے اجتناب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہو اور اس کے باوجود وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں اسے اللہ محل دے گا۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وہو محق، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں اللہ اسے محل دے گا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے۔ ضمانت دینے والا کوئی گورنر نہیں ہے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں جو آج بات کرے کل مکر جائے۔ ضمانت دینے والا وہ ہے کہ جس کی ہر بات وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس نے زبان سے جو کہا سو وہی کہا، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور جنت کے کنارے میں نہیں، جنت کے وسط میں، درمیان کی جگہ سب سے مہنگی ہوتی ہے۔ جنت میں اگر کسی آدمی کو کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، حدیث میں آتا ہے یہ دنیا مافیہا سے بہتر ہے، لیکن اگر جنت میں محل مل جائے یاقوت اور زمرد کا بنا ہوا، اس کا کیا کہنا۔ لیکن یہ کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو جھگڑے کو چھوڑ دے گا اگرچہ حق پر ہوگا۔ اس لیے انسان اس گناہ سے اجتناب کرے، جھگڑے سے بچتا رہے، کوئی تکلیف بھی پہنچائے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے۔ بسا اوقات اس کا صبر ایسا ہوتا ہے اللہ اس شخص کو خود تکلیف دے دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ گزر رہے تھے، ایک شخص آیا آپ کو گالیاں دینے لگ گیا، برا بلا کہنے لگا، امام صاحب نے کچھ جواب نہ دیا، آپ چلتے رہے، وہ آپ کے پیچھے آتا رہا، آپ کو برا بلا کہتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ کا گھر آ گیا
آپ نے فرمایا یہ میرے گھر کا دروازہ ہے، اگر تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو جو کہنا ہے سو کہہ دے۔ پھر وہ کہنے لگا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانی بجلی آئی، اس شخص پہ گری، وہیں پہ وہ مر گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اسے مار دیا۔ تو من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو نیک آدمی کو جب تکلیف پہنچا دیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ اس کو سزا دے دیتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے تھک گئے تھے، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، باغ کے پاس سے گزرے، باغ کا جو مالک تھا اس سے کہا ایک آم توڑ کے دے دو، بھوک مجھے لگی ہے اور میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا ابھی ادا کرو، کہا ابھی تو نہیں ہے، انشاءاللہ کل تک میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ اس نے کہا بابا جی کوئی آم نہیں ہے، جاؤ اپنا راستہ لو۔ سخت الفاظ میں انہیں دھتکارا، کہا یہ آم نہیں ہے، یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ درختوں پہ پتھر ہیں، آم نہیں ہے۔ اس بزرگ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا یا اللہ یہ کہتا ہے آم نہیں ہے پتھر ہیں، اگر واقعی ایسا ہے تو مولا کریم تو اس کو پتھر بنا دے۔ بس وہ آگے گیا، اللہ کا کرنا جتنے آم تھے وہ پتھروں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ نے یہ کر کے بتا دیا کہ جب انسان نیک لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے تو ان کی بد دعا تیر بہدف ہوتی ہے، وہ فوراً سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس نے استہزاء کیا، اللہ نے سزا دے دی۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے انہیں تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی طرح جھگڑا کرنا ہے، جھگڑے سے شریعت ہمیں روکتی ہے، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔